اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ایک چھوٹی سی بات۔ یہ گفتگو مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی گئی ہے اور اس کا مقصد صرف تعلیمی ہے۔ جی، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کتاب کی پوری گہرائی نہ سمجھ سکے، تو ہماری گزارش ہے کہ پڑھنے والے اصل کتاب کا خود مطالعہ ضرور کریں۔ بالکل، تو آئیے آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج ہم فرزانہ شیخ کی کتاب میکنگ سینس آف پاکستان پر ایک تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں۔ بہت اہم کتاب ہے۔ جی، اور یہ کتاب ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتی ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، آج تک اپنی شناخت کے بارے میں اتنا الجھا ہوا کیوں ہے؟ صحیح۔ تو ہم اس کتاب کا جائزہ باب باب لیں گے اور آج اس کی تمہید سے شروع کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ مصنفہ کے مطابق اس نظریاتی کشمکش کی جڑیں آخر ہیں کہاں۔ دیکھیں، فرزانہ شیخ کتاب کی تمہید میں ہی بالکل شروع میں سیدھا مول مسئلے پر آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی بنیاد میں ہی کچھ آپ کہہ لیں کہ ساختی کمزوریاں تھیں۔ اچھا، کس طرح کی کمزوریاں؟ سوچئے، ایک ملک جس کے 2 حصے تھے اور ان میں 1000 میل کا فاصلہ، کوئی ایک مشترکہ زبان بھی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی مشترکہ تاریخ سوائے نوآبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد کے۔ بالکل۔ تو ان سب کمیوں کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز تھی: اسلام۔ خیال یہ تھا کہ مذہب وہ گوند بنے گا جو سب کو جوڑ کر رکھے گا۔ یعنی اسلام کو وہ طاقت سمجھا گیا جو ان تمام دراڑوں کو بھر دے گی۔ لیکن یہیں سے تو کتاب کا اصل نقطہ شروع ہوتا ہے نا؟ جی، وہیں سے کہ جس اسلام کو جوڑنے والی قوت بننا تھا، وہی سب سے بڑے ابہام کی وجہ بن گیا۔ بالکل، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ مصنفہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جناح صاحب نے دلیل دی کہ ہندوستان کے مسلمان ایک الگ مذہبی کمیونٹی ہیں، تو ان کی سیاسی شناخت بھی الگ ہونی چاہیے۔ یہ تو تحریک پاکستان کی بنیاد تھی۔ جی ہاں، لیکن جب پاکستان بن گیا تو وہ خود اس بارے میں واضح نہیں تھے کہ ریاست اور مذہب کا تعلق کیسا ہوگا۔ ان کی تقاریر میں آپ کو تضاد نظر آئے گا۔ اور جیسے کبھی وہ ایک ایسی ریاست کی بات کرتے ہیں جہاں مذہب شہری کا ذاتی معاملہ ہوگا، اور کبھی وہ اسلامی اصولوں پر مبنی آئین کی بات کرتے ہیں۔ یہی ابہام تھا جو پاکستان کو وراثت میں ملا۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی تو بنتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تضاد نہیں تھا، بلکہ وقت کے ساتھ ان کی سوچ میں تبدیلی آئی۔ کیا کتاب اس پر کچھ کہتی ہے؟ کتاب براہ راست اس پر بحث نہیں کرتی، لیکن اس کا زور اس بات پر ہے کہ جناح کے بیانات کی جو الگ الگ تشریح کی گنجائش تھی نا، اس نے بعد میں آنے والوں کو اپنی مرضی کے نظریات کشید کرنے کا موقع دیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی سمت پر کبھی اتفاق رائے ہو ہی نہیں سکا۔ بالکل، اور اس کا سب سے پہلا اور بڑا اثر آئین سازی پر پڑا۔ پاکستان کو اپنا پہلا آئین بنانے میں 9 سال لگ گئے۔ تو یہ تاخیر صرف سیاسی اختلافات کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس بنیادی نظریاتی الجھن کی وجہ سے تھی کہ اسلامی آئین سے آخر مراد کیا ہے۔ جی ہاں، بحث یہ نہیں تھی کہ آئین اسلامی ہو یا نہ ہو، بلکہ یہ تھی کہ اسلامی کا مطلب کیا ہے۔ یہاں کتاب 2 اہم فکری دھاراؤں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک کو وہ فرقہ وارانہ کہتی ہیں، جسے زیادہ تر حکمران طبقے نے اپنایا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا پاکستان کی مسلم شناخت کو ہندو بھارت کے مقابلے میں بیان کرنا، تاکہ مسلم طاقت کو مضبوط کیا جا سکے۔ دوسری طرف اسلامسٹ یا مذہبی جماعتیں تھیں جو پاکستان کو اپنی تشریح کے مطابق ایک خالص اسلامی ریاست بنانا چاہتی تھیں۔ اور اسی کشمکش نے پھر ملک کے اندرونی ماحول کو بھی بہت متاثر کیا۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نظریاتی ابہام کی وجہ سے ایک تنگ نظر قومی شناخت کو فروغ ملا۔ جی، جس میں مذہبی اور فرقہ وارانہ اقلیتوں کو الگ تھلگ کر دیا گیا، جیسے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جانا یا شیعہ برادری کے خلاف امتیازی سلوک کی کوششیں۔ اور یہ مسئلہ صرف ملک کے اندر تک ہی محدود نہیں رہا۔ نہیں رہا، بالکل نہیں۔ اس نے پاکستان کے خارجہ تعلقات کی شکل بھی بدل دی۔ چونکہ ملک کی کوئی مضبوط اندرونی قوم پرست جڑیں نہیں تھیں، اس لیے اس نے اپنی شناخت کو بھارت کی مخالفت میں تلاش کیا۔ اسے کتاب منفی شناخت کہتی ہے نا؟ جی، منفی شناخت، جس کا مرکز کشمیر کا تنازع اور بھارت کے ساتھ برابری کا دعویٰ بن گیا، اور یہ دعویٰ اس تاریخی تصور پر مبنی تھا کہ حکمرانی مسلمانوں کا پیدائشی حق ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ کتاب کے مطابق پاکستان نے اپنی شناخت
اس بنیاد پر نہیں بنائی کہ ہم کون ہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ ہم بھارت نہیں ہیں۔ یہ تو ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ بہت گہرا نقطہ ہے۔ تو اگر ہم اس تمہید کا خلاصہ کریں تو بنیادی چیلنج کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا بنیادی چیلنج مسلمانوں کے لیے قومی ریاست ہونے اور ایک اسلامی ریاست ہونے کے درمیان ایک غیر حل شدہ کشمکش ہے۔ یعنی ایک بنیادی ابہام۔ جی، ایک ایسا بنیادی ابہام جس نے اس کی سیاست، قومی شناخت اور خارجہ پالیسی ہر چیز پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ اور یہ ہمیں اگلے ابواب کے لیے ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ کتاب ہمیں سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر کسی قوم کی بنیاد ہی اسلام کے ایک مبہم اور متنازع تصور پر رکھی گئی ہو تو کیا اس اصطلاح کے معنی کو تمام شہریوں کے لیے واضح کیے بغیر کبھی ایک مستحکم قومی اتفاق رائے قائم ہو سکتا ہے، بشمول اس کے متنوع نسلی اور فرقہ وارانہ گروہوں کے؟ پہلے باب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ مقصد اصل میں اس بنیادی سوال کو سمجھنا ہے کہ آخر پاکستان وجود میں آیا کیوں؟ اور یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے نظریات، تصورات اور سچ کہوں تو تضادات کا ایک پورا جال ہے۔ بالکل۔ اور اس ساری بحث کے مرکز میں جو اصل کشمکش مجھے نظر آتی ہے وہ اسلام اور قوم پرستی کے تعلق کی ہے۔ ایک بہت ہی پیچیدہ تعلق۔ جی، کوئی سیدھا سادہ رشتہ نہیں ہے، اور یہی وہ کشمکش ہے جو پاکستان کے نظریے کی بنیاد میں اتنی گہری ہے کہ آج تک ملک کی سمت متعین کر رہی ہے۔ اچھا، تو آئیے اسی پہلی پرت کو کھولتے ہیں۔ کتاب کا ایک بہت ہی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مسلم قوم کا تصور نسبتاً نیا ہے۔ جی، کافی بعد میں آیا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ پرانا اور گہرا خیال مسلم کمیونٹی کا تھا، اور جناح کا پورا مقدمہ اسی پر کھڑا تھا کہ چونکہ مسلمان ایک الگ کمیونٹی ہیں، اس لیے وہ ایک الگ سیاسی وجود کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 19ویں صدی کے ہندوستان میں اس کمیونٹی کا مطلب کیا تھا؟ کیا سب اس پر متفق تھے؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ اس کا کوئی ایک متفقہ مطلب تھا ہی نہیں۔ اچھا؟ یہ خیال خود اندر سے تقسیم تھا، علاقائی سطح پر، طبقاتی سطح پر، اور یہاں تک کہ اسلام کی مختلف تشریحات کی بنیاد پر۔ تو پھر موٹے موٹے کون سے تصورات تھے؟ دیکھیں، اس دور میں دو بڑے دھارے تھے۔ ایک تصور شاہ ولی اللہ جیسے مفکر کا تھا جو ایک آفاقی یعنی یونیورسل مسلم کمیونٹی کی بات کرتے تھے۔ مطلب جو سرحدوں سے بالاتر ہو؟ جی، کہ اسلام کو مقامی رسوم و رواج سے پاک کیا جائے، اس کی خالص شکل میں واپس لایا جائے، چاہے مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ یہ تو ایک بہت علمی اور نظریاتی بات لگتی ہے۔ بالکل۔ لیکن زمین پر ہندوستان کے اندر جو کروڑوں مسلمان رہ رہے تھے، ان کی شناخت کیا صرف اتنی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں سے دوسرا تصور آتا ہے۔ یہ تصور ہندوستانی مسلمانوں تک محدود تھا۔ اس میں صرف عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ثقافت بھی تھی۔ مشترکہ ثقافت، زبان، تاریخی تجربات، سب کچھ شامل تھا۔ مطلب یہ کہنا کہ ہم ہندوستانی مسلمان ایک ہیں کیونکہ ہمارا رہن سہن، ہماری تاریخ ایک جیسی ہے۔ اچھا، لیکن ان دونوں میں مشترک کیا تھا؟ مشترک یہ تھا کہ دونوں سیاسی تھے۔ اچھا۔ دونوں کا مقصد تھا مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح کرنا اور ان کا کھویا ہوا سیاسی اقتدار بحال کرنا، جسے وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ کھوئے ہوئے اقتدار کی بحالی، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ یعنی یہ کمیونٹی کا تصور شروع سے ہی ایک احساس محرومی سے جڑا ہوا تھا۔ یقیناً، مغل سلطنت کا زوال اور انگریزوں کا عروج ایک اجتماعی صدمے کی طرح تھا، ہے نا؟ اس نے ایک ایسی شناخت کو جنم دیا جو ماضی کی حکمرانی کی یاد پر بنی تھی، اور اسی بنیاد پر مستقبل کی سیاست کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ جی۔ ایک بہت حیران کن بات یہ سامنے آتی ہے کہ اقبال نے وحدت الوجود کے صوفیانہ تصور کو مسترد کر دیا۔ جی، اور اس کی وجہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وحدت الوجود کا فلسفہ ہر چیز میں خدا کا نور دیکھتا ہے، جس سے ایک طرح کی ہمہ گیریت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، ایک تکثیریت یعنی پلورلزم پیدا ہوتی ہے۔ اس میں تو ہندو اور مسلمان دونوں ایک ہی الہی حقیقت کے مختلف مظاہر نظر آ سکتے ہیں۔ ایک منٹ، یہاں مجھے تھوڑی وضاحت چاہیے۔ وحدت کا مطلب تو اتحاد ہے، تو اقبال کو اس اتحاد سے کیا مسئلہ تھا جو تنوع تو قبول کرتا ہو؟ یہ تو ایک مثبت بات لگتی ہے، نہیں؟ ان کے نزدیک مسئلہ یہ تھا کہ یہ اتحاد اسلامی کمیونٹی کی واضح سرحدوں کو دھندلا رہا تھا۔ اچھا۔
وہ ایک ایسی مضبوط، متحد اور واضح طور پر متعین کمیونٹی چاہتے تھے جس کی بنیاد خالصتاً توحید کے عقیدے پر ہو۔ نہ کہ مشترکہ ثقافت یا فلسفے پر۔ جی، ان کے لیے اسلام کا جوہر توحید تھا، جو شرک کی ضد ہے۔ تو کوئی بھی ایسا نظریہ جو اس واضح تفریق کو کمزور کرے، وہ ناقابل قبول تھا۔ یعنی وہ کمیونٹی کے گرد ایک مضبوط نظریاتی دیوار کھڑی کرنا چاہتے تھے، وہ تیز دھاڑ لکیریں چاہتے تھے، دھندلی نہیں۔ بالکل، وہ ایک ایسی کمیونٹی کا تصور دے رہے تھے جو اپنی مثال اور تبلیغ سے پھیلے تو ضرور، لیکن اپنی نظریاتی حدود پر کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ لیکن یہ تو ہوا نظریاتی میدان۔ عملی میدان میں تو ایک بالکل مختلف طاقت کام کر رہی تھی، برطانوی راج۔ جی، انہیں اس آفاقی اسلامی کمیونٹی کے تصور سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ انہیں قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انگریزوں کا مقصد تھا ہندوستان پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا۔ اور اس کے لیے انہیں ایک مستحکم، قابل انتظام معاشرہ چاہیے تھا۔ جی، اور درجہ بند معاشرہ۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک واحد کمیونٹی کے طور پر نہیں دیکھا، انہوں نے انہیں مختلف قبائل، ذاتوں اور علاقوں میں تقسیم کر کے دیکھا۔ اور خاص طور پر پنجاب اور شمال مغربی علاقوں میں وہاں تو انہوں نے جان بوجھ کر قبائلی اور مقامی وفاداریوں کو مضبوط کیا۔ اب یہ واقعی ایک دلچسپ موڑ ہے۔ ایک طرف علماء اور اقبال جیسے مفکر ایک متحد اسلامی معاشرے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف انگریز عملی طور پر ایک بالکل مختلف قبائلی اور جاگیردارانہ نظام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ تو نظریے اور حقیقت کا براہ راست ٹکراؤ ہے۔ بالکل، اسے بالواسطہ حکمرانی یا انڈائریکٹ رول کی پالیسی کہتے ہیں۔ انگریزوں نے مقامی سرداروں، جاگیرداروں کو اختیار دیا تاکہ وہ ان کے ذریعے عوام کو کنٹرول کر سکیں۔ اور قانون بھی پھر مقامی ہی چلتا ہوگا۔ اکثر مقدموں کے فیصلے اسلامی شریعت کے بجائے مقامی روایتی قانون جیسے پشتون علاقوں میں جرگہ کے ذریعے ہوتے تھے۔ تو یہ مقامی وفاداریاں جو اکثر دیہاتی اسلام یعنی پیروں اور مزاروں سے جڑی تھیں، وہ علماء کے آفاقی شریعت پر مبنی کمیونٹی کے تصور سے براہ راست متصادم تھیں۔ ایک ہی وقت میں دو بالکل متضاد نظام چل رہے تھے۔ تو اس سارے پیچیدہ منظر نامے میں محمد علی جناح جیسے عملیت پسند سیاستدان آتے ہیں، اور کتاب کے مطابق وہ شروع میں الگ ریاست کے خیال سے کچھ خاص متعصب نہیں تھے۔ جی، وہ ایک وکیل کی طرح خالصتاً عملی مسائل دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے زمینی حقیقتیں تھیں۔ جیسے بلوچستان ایک خشک اور کم آبادی والا علاقہ تھا، صوبہ سرحد قبائلی جھگڑوں میں گھرا ہوگا، اور پنجاب جو سب سے اہم صوبہ تھا۔ وہاں مسلمانوں کو سکھوں اور ہندوؤں کی بڑی آبادیوں کے ساتھ اقتدار میں شراکت کرنا پڑتی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک قابل عمل ریاست کیسے بنے گی۔ اور اس سے بھی بڑا سوال، جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں تھا، وہ ان صوبوں کے کروڑوں مسلمانوں کا تھا جہاں وہ اقلیت میں تھے۔ یو پی، بہار۔ ان کا کیا بنتا؟ کیا ان سب کو ہجرت کرنی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا ابہام تھا جسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ مطلب جنہوں نے کبھی اتنے بڑے پیمانے پر آبادی کی نقل مکانی کا سوچا ہی نہیں تھا۔ کتاب کے مطابق بالکل نہیں۔ ان کا خیال اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور صاف کہوں تو خطرناک تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں موجود اقلیتیں ایک دوسرے کے لیے ایک طرح کی یرغمال بنیں گی۔ جی، یرغمال یا گارنٹی کا کام کریں گی۔ یعنی پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے ہوگا تاکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور اس کے برعکس۔ یہ بات تو بہت چونکا دینے والی ہے۔ مطلب تقسیم کے پیچھے یہ سوچ تھی کہ لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے لیے انسانی ضمانت کا کام کریں گے۔ اور یہ ایک بہت خطرناک حکمت عملی ثابت ہوئی۔ ہوم لینڈ کے اس تصور میں جو ابہام تھا، وہی بعد میں تقسیم کے تشدد اور پاکستان کی تاریخ کے دکھوں کا ایک بڑا سبب بنا۔ لیکن اس ابہام کے باوجود ہوم لینڈ کا تصور بذات خود بہت طاقتور تھا، ہے نا؟ اس نے لوگوں کو ایک خواب دکھایا۔ بالکل، اور اس خواب کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اسے پیغمبر اسلام کی ہجرت سے جوڑا گیا، جو پاکستان کی ایک بنیادی اساطیر یا فاؤنڈنگ متھ بن گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے لبرل حلقوں میں اسلامک ہوم لینڈ کا تصور ایک اسلامی ریاست کے تصور کے مقابلے میں زیادہ نرم سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن جناح کا یہاں تک پہنچنے کا راستہ سیدھا نہیں تھا۔ انہوں نے تو اپنے کیریئر کا آغاز ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پر کیا تھا۔ لیکن ان کے پاس کوئی بڑا عوامی حلقہ نہیں تھا۔
اصل تبدیلی آئی 1919 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے، جس نے اختیارات مرکز سے صوبوں کو منتقل کر دیے۔ اچھا، اس تبدیلی نے جناح جیسے سیاستدانوں کو، جو اقلیتی صوبوں سے تھے، سیاسی طور پر تقریباً غیر اہم بنا دیا۔ اقتدار کا کھیل اب صوبائی سطح پر چلا گیا تھا، جہاں ان کی کوئی خاص سنوائی نہیں تھی۔ تو اسی سیاسی حقیقت نے انہیں ایک نئی حکمت عملی کی طرف دھکیلا۔ جی بالکل۔ تو یہ کمیونٹی سے قوم تک کا سفر آخر طے کیسے ہوا؟ اگر مسلم قوم کا نظریہ مسلم لیگ کی سیاست میں اتنی دیر سے آیا، تو وہ کون سی کڑی تھی جس نے سب کو جوڑا؟ وہ جوڑنے والی کڑی اقتدار کا تصور تھا۔ اقتدار؟ یہ خیال کہ ہندوستان پر حکومت کرنا مسلمانوں کا ایک طرح سے تاریخی اور خداداد حق ہے۔ یہ تصور ہندوستان میں صدیوں کی مسلم حکمرانی کی اجتماعی یادداشت سے پیدا ہوا تھا۔ اچھا، یعنی انگریزوں کے ماتحت ایک اقلیت بن جانے کے باوجود یہ احساس باقی تھا؟ بہت گہرا یقین تھا، خاص طور پر اشرافیہ میں، کہ ان کا ایک خاص مقام ہے اور اقتدار پر ان کا تاریخی دعویٰ ہے۔ یہاں تک کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ بنگال کے کسانوں میں بھی یہ احساس تھا کہ انگریزوں نے ان سے اقتدار چھینا ہے۔ تو یہ مطالبہ آبادی کے تناسب کا نہیں تھا، بلکہ ایک تاریخی حیثیت کا تھا؟ بالکل۔ اسی خیال نے پہلے کانگریس سے برابری یعنی پیرٹی کے مطالبے کو جنم دیا کہ ہمارے نمائندے ہندوؤں کے برابر ہونے چاہیے، چاہے ہماری آبادی کم ہی کیوں نہ ہو۔ جی، اور جب یہ مطالبہ پورا ہوتا نظر نہیں آیا تو یہی سوچ ایک الگ قوم اور الگ ریاست کے مطالبے میں بدل گئی۔ یہ اقلیت سے قوم میں ذہنی منتقلی کا لمحہ تھا۔ اور جناح نے اس صورتحال میں اسلامی آفاقیت کے تصور کو ایک بہت ہی مؤثر سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا۔ بالکل، انہوں نے اسے پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان اور بنگالی جیسی تقسیم پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا۔ اور کانگریس کے ایک متحدہ ہندوستانی قوم کے دعوے کے خلاف مسلمانوں کی وفاداری حاصل کی۔ مگر اس حکمت عملی نے ایک بہت بنیادی تضاد کو جنم دیا، جس سے پاکستان آج تک جوجھ رہا ہے۔ کون سا تضاد؟ دیکھیں، جدید قومی ریاست کا تصور محدود اور خود مختار ہوتا ہے نا؟ اس کی سرحدیں متعین ہوتی ہیں، اقتدار عوام سے آتا ہے۔ جی، جبکہ اسلامی امت کا تصور لامحدود اور آفاقی ہے۔ اور یہ خدائی حاکمیت کی تصدیق کرتا ہے۔ تو کیا ریاست کی حاکمیت عوام کے پاس ہے یا اللہ کے پاس؟ یہ تو ایک بنیادی شناختی بحران ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جو پاکستان کی آئینی بحثوں میں دہائیوں تک چھائی رہی۔ اور اس کا ایک اور گہرا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی تاریخی داستان انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی نہیں، بلکہ دوسرے نوآبادیاتی مضامین یعنی ہندوؤں کی مخالفت کی داستان بن گئی۔ آزادی کا بیانیہ انگریز سے آزادی کے بجائے ہندو اکثریت کے غلبے سے بچنے کے گرد گھومنے لگا۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی بنیاد ہی متضاد نظریات پر رکھی گئی تھی۔ کمیونٹی کیا ہے، قوم کیا ہے، اسلام کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ایک متحد مسلم ریاست کا خواب شروع دن سے ہی نسلی، لسانی اور علاقائی حقیقتوں کے ٹھوس پتھر سے ٹکرا رہا تھا۔ اور ریاست بنانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے، اسلامی آفاقیت کی زبان، کھوئے ہوئے اقتدار کی یاد کی اپیل، انہوں نے ایسے تضادات پیدا کیے جن سے اس نئی ریاست کو اپنی پوری تاریخ میں نمٹنا پڑا ہے۔ اقلیت سے قوم میں منتقلی اصل میں اس خیال کو قانونی حیثیت دینے کی ایک کوشش تھی کہ اقتدار مسلمانوں کا حق ہے، یہ صرف آبادی کے اعداد و شمار کا معاملہ نہیں۔ اس پوری بحث سے جو سب سے بڑا نقطہ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطالبہ برطانوی نوآبادیت کے خلاف رد عمل سے کہیں زیادہ ہندوستانی قوم پرستی کے ساتھ مقابلے کا نتیجہ تھا۔ جی، ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی قوم کی شناخت کے لیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب اس کی بنیاد کسی بیرونی قابض سے آزادی کی جدوجہد کے بجائے بنیادی طور پر اپنے ایک پڑوسی کے خلاف اپنی شناخت قائم کرنے پر رکھی جائے۔ یہ ابتدائی رشتہ آنے والے ہر پہلو کو خارجہ پالیسی سے لے کر قومی نفسیات تک کیسے متاثر کرتا ہے کہ دوسرے باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتی ہے کہ آخر پاکستانی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ جی، اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، اس کی جڑیں تو سمجھیں 1947 میں ملک بننے کے پہلے دن سے ہی موجود ہے۔ بالکل۔ کتاب کا دوسرا باب اسی مرکزی نقطے سے شروع ہوتا ہے۔
آزادی کے فوراً بعد ہی دو بڑے گروہ سامنے آ گئے۔ اچھا، ایک طرف ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین تھے، ان کا ماننا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے نظریے کے لیے قربانی دی ہے۔ تو وہی اصل پاکستانی ہے۔ بالکل، وہی اصل پاکستانی ہے۔ وہ اپنی ہجرت کو پیغمبر اسلام کی ہجرت سے بھی تشبیہ دیتے تھے، جو اسے ایک مقدس درجہ دیتی تھی۔ اور دوسری طرف تھے دھرتی کے بیٹے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے نا، یہ ایک پورا نظریہ ہے کہ ہماری شناخت اس زمین سے ہے جہاں ہم صدیوں سے رہتے آئے ہیں۔ جی، ان کا موقف تھا کہ ہم تو ہمیشہ سے یہیں کے ہیں، تو پاکستانی ہونے کا پہلا حق ہمارا ہے۔ تو یہ شروع سے ہی ایک نظریاتی کشمکش تھی۔ جی، اور یہ صرف دو گروہوں کا جھگڑا نہیں تھا، یہ پاکستانی قوم پرستی کی دو بالکل مختلف تعریفوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک تعریف مذہب اور نظریے پر مبنی تھی، جو سرحدوں سے ماورا تھی، اور دوسری تعریف کا تعلق زمین، ثقافت، تاریخ یعنی مقامی شناخت سے تھا۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں شناخت کا جو بحران ہے وہ اسی بنیادی کشمکش کے گرد گھومتا ہے۔ تو یہ ابتدائی کشمکش وقت کے ساتھ کیسے بدلی، خاص طور پر 1971 سے پہلے جب ملک کا جغرافی بالکل مختلف تھا؟ ہاں، اس وقت تو ملک کی اکثریتی آبادی بنگالیوں کی تھی۔ تو ان کا پاکستانی ہونے کا تصور مغربی پاکستان سے کیسے مختلف تھا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ بنگالیوں نے بہت جلد یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ جس اسلامی شناخت کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل مغربی پاکستان کی ثقافت پر مبنی ہے، یعنی پنجاب اور یو پی کی ثقافت پر۔ بالکل، ان کے لیے ان کی بنگالی زبان، ان کا ادب، ان کی میوزک، ان کی جو نسلی اور ثقافتی شناخت تھی وہ بہت اہم تھی۔ تو انہوں نے ایک ایسی پاکستانی شناخت کا مطالبہ کیا جس میں ان کی ثقافت کو بھی برابر کی جگہ ملے۔ جی، یہ صرف زبان کا جھگڑا نہیں تھا، یہ سیاسی نمائندگی، معاشی حقوق اور ثقافتی پہچان کا سوال تھا۔ اور پھر 1971 میں ملک ٹوٹ گیا۔ جی، یہ تو اس پوری بحث کے لیے ایک زلزلے جیسا ہوگا۔ اس نے دو قومی نظریے پر کیا اثر ڈالا؟ 1971 کا سانحہ اس بحث میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس نے دو قومی نظریے کی اس سادہ تشریح کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا۔ وہ تشریح جو مذہب کو ہر دوسری وفاداری سے اوپر رکھتی تھی۔ جی، چاہے وہ لسانی ہو، ثقافتی ہو یا علاقائی۔ اس نے ایک بہت کڑوا سوال کھڑا کر دیا کہ اگر صرف اسلام ہی ہمیں جوڑنے کے لیے کافی تھا تو ملک کا اکثریتی حصہ الگ کیوں ہو گیا؟ ظاہر ہے اس نے ریاست اور عوام دونوں کو پاکستانی کی تعریف پر اثر نو غور کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ بالکل۔ تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جو باقی پاکستان بچا، اس نے اپنی شناخت کو کیسے سنبھالا؟ ایک بہت بڑا خلا تو پیدا ہو گیا ہوگا۔ جی، بالکل۔ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش میں ریاست نے دو بڑے قدم اٹھائے۔ پہلا، ملک کے اندر چھوٹے صوبوں جیسے سندھ، بلوچستان اور اس وقت کے صوبے سرحد میں ایک خوف پیدا ہوا، جسے کتاب پنجابائزیشن کہتی ہے۔ جی، یعنی یہ ڈر کہ اب ہر چیز پر پنجاب کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں ان صوبوں نے اپنی مقامی نسلی شناختوں پر مزید زور دینا شروع کر دیا، اور ایک زیادہ کثیر الجہتی یا پلورلسٹک پاکستانی شناخت کا مطالبہ کیا۔ بالکل۔ اور دوسرا قدم کیا تھا؟ دوسرا قدم ریاست نے باہر کی طرف اٹھایا۔ اپنی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی خارجہ پالیسی اور قومی شناخت میں عربی اسلام کا اثر بڑھنے لگا۔ اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو یہ عمل عروج پر پہنچ گیا ہوگا۔ جی، اس دور میں ریاست کی اسلامی شناخت کو بہت سخت اور ایک خاص مسلک کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ 1971 کے بعد پیدا ہونے والے شناختی خلا کو پر کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی، لیکن اس کے اپنے بہت سنگین نتائج نکلے۔ اچھا، ان نتائج پر بات کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ خلا کو پر کرنے کی کوشش نے مزید مسائل کو جنم دیا۔ اس سخت گیر اسلامی شناخت نے ملک کے اندر فرقہ واریت کو کیسے ہوا دی؟ یہاں کتاب ایک بہت چونکا دینے والا نقطہ پیش کرتی ہے۔ اس کے مطابق ریاست نے فرقہ واریت کو حادثاتی طور پر نہیں بڑھنے دیا، بلکہ اسے ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا۔ ایک منٹ، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ جی،
یعنی ریاست علاقائی اور نسلی قوم پرستی کی تحریکوں جیسے بلوچ اور پشتون نیشنلزم کو اپنے وجود کے لیے بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ بالکل۔ تو کیا ریاست نے ایک قسم کی تقسیم کو دوسری قسم کی تقسیم سے لڑانے کی کوشش کی کیونکہ وہ نسل پرستی کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتی تھی؟ بالکل یہی کتاب کا تجزیہ ہے۔ ریاست کا خیال تھا کہ اگر لوگوں کو شیعہ سنی یا دیوبندی بریلوی شناختوں میں الجھا دیا جائے تو ان کی بلوچ، سندھی یا پشتون شناختیں کمزور پڑ جائیں گی۔ یہ تو شناخت کی سیاست کا ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ جی، اور اس حکمت عملی کا ایک اہم موڑ 1974 میں آیا جب ریاست نے آئینی ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ اور کیا کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس ایک فیصلے نے مستقبل کے لیے کیا مثال قائم کی؟ کیا اس نے ریاست کو یہ حق دے دیا کہ وہ کسی بھی گروہ کی مذہبی شناخت کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ بالکل، یہی اس کا سب سے خطرناک نتیجہ تھا۔ اس نے ایک دروازہ کھول دیا اور یہ مثال قائم کی کہ ریاست طے کر سکتی ہے کہ کون صحیح مسلمان ہے اور کون نہیں۔ اور اس کے بعد پھر شیعہ برادری کو بھی؟ جی بالکل، ان کو بھی امتیازی قوانین کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کے نفاذ کے بعد۔ اس نے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ایک طرح سے ادارہ جاتی شکل دے دی۔ ہم نے ابھی تک مسلمانوں کے اندر مختلف گروہوں کی بات کی ہے، لیکن اس پوری تصویر میں پاکستان کی غیر مسلم اقلیتیں کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ ان کے لیے اس شناخت کے بحران کے کیا معنی تھے؟ یہ اس کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ اس حوالے سے بانی پاکستان محمد علی جناح کے بیانات میں ایک واضح تضاد نظر آتا ہے، جس نے مستقبل میں بہت ابہام پیدا کیا۔ جی 11 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی میں ان کی جو مشہور تقریر ہے وہ ایک سیکولر ریاست کا نقشہ پیش کرتی ہے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ جی یہی الفاظ تھے۔ یہ تو بہت واضح بیان ہے، لیکن کیا اس کی یہ توجیہ پیش نہیں کی جاتی کہ جناح یہاں اسلامی مساوات کی بات کر رہے تھے، نہ کہ ایک مغربی سیکولر ریاست کی؟ ہاں، یہ تشریح کی جاتی ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اصل مسئلہ اس بیان کے صرف چند ماہ بعد پیدا ہوا۔ 25 جنوری 1948 کو انہوں نے کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا۔ اور وہاں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر بنایا جائے گا تاکہ اسے ایک عظیم اسلامی ریاست بنایا جا سکے۔ تو یہی ابہام تھا جس نے بعد میں آنے والوں کو اپنی مرضی کی تشریح کرنے کا موقع دیا۔ بالکل، جن لوگوں نے پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانا چاہا انہوں نے دوسری تقریر کو بنیاد بنایا، اور جنہوں نے سیکولر ریاست کی وکالت کی انہوں نے پہلی تقریر کا حوالہ دیا۔ اور اس ابہام کی عملی شکل ہمیں آئینی اور قانونی سطح پر کیسے نظر آتی ہے؟ اس کی شروعات 1949 کی قرارداد مقاصد سے ہوئی۔ اچھا، یہ ایک ایسی دستاویز تھی جسے مستقبل کے آئین کے لیے رہنما اصول کے طور پر منظور کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بظاہر تو یہ ٹھیک لگتا ہے۔ جی، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں مسلمانوں کو اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کے قابل بنایا جائے گا۔ اور مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے ہندو اراکین اسمبلی نے اس پر شدید اعتراض کیا تھا۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ یہ قرارداد مذہب اور سیاست کو آپس میں ملا رہی ہے اور یہ غیر مسلموں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دے گی۔ تو ان کے خدشات درست ثابت ہوئے؟ بدقسمتی سے ہاں، یہ صرف شروعات تھی۔ 1973 کے آئین میں شرط لگا دی گئی کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جنرل ضیاء کے دور میں توہین رسالت کے قوانین کو سخت کیا گیا، جن کا اقلیتوں کے خلاف غلط استعمال ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ بالکل، اور اسکولوں کے نصاب میں باقاعدہ یہ پڑھایا جانے لگا کہ پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا، جس نے نوجوان ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ غیر مسلم اس ملک کے اصل مالک نہیں ہیں۔ جی، یہاں تک کہ جب پرویز مشرف کے دور میں مخلوط انتخابات کا نظام بحال ہوا تب بھی اقلیتی تنظیموں نے محسوس کیا کہ انہیں حقیقی نمائندگی نہیں ملی۔ کیوں ایسا کیوں محسوس ہوا؟
کیونکہ پاکستان کا جو سرپرستی پر مبنی سیاسی نظام ہے نا، اس میں اقلیتی امیدواروں کو جیتنے کے لیے مسلم اکثریت جماعتوں کے ٹکٹ اور حمایت کی ضرورت تھی۔ مسلم رہنماؤں کے وفادار تھے۔ جی بالکل، تو نمائندگی کا مسئلہ جوں کا تیوں رہا۔ تو اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستانی کون ہے کا سوال آج بھی اتنا ہی اہم اور حل طلب ہے جتنا 1947 میں تھا۔ کتاب کے مطابق اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ریاست میں اسلام کے کردار اور پاکستانی شناخت کے معنی پر ایک بنیادی اتفاق رائے کا نہ ہونا ہے۔ اچھا۔ کتاب ایک بہت گہری بات کہتی ہے، وہ یہ کہ تحریک پاکستان نے قوم کی تشکیل ایک سیاسی منصوبے کے طور پر نہیں کی، جہاں مختلف گروہ مل کر مذاکرات کے ذریعے ایک مشترکہ مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو پھر کس بنیاد پر کی؟ اس نے ایک پہلے سے طے شدہ اسلامی کمیونٹی کے تصور پر انحصار کیا۔ مطلب یہ فرض کر لیا گیا کہ چونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں قوم ہے۔ اس سوچ میں وہ لچک نہیں تھی کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کو صحت مند طریقے سے حل کر سکے۔ بالکل، اس میں وہ اعتماد نہیں تھا کہ وہ قومی وابستگی کو ایک سیاسی دلیل کے طور پر دیکھ سکے، نہ کہ ایک مذہبی فرض کے طور پر۔ جب اختلافات سامنے آئے، جیسے بنگالیوں کے معاملے میں، تو نظام کے پاس ان سے نمٹنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ تو آخر میں یہ پوری بحث ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتی ہے؟ یہ بحث ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتی ہے، جو آج کے پاکستان کے لیے شاید سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر کسی قوم کی شناخت پہلے سے موجود اتفاق رائے پر نہیں، بلکہ ایک مسلسل جاری رہنے والے سیاسی مکالمے اور منصوبے پر مبنی ہوتی ہے، تو آج کے پاکستان کے لیے وہ مکالمہ کیسا نظر آتا ہے، اور سب سے اہم بات، اس میں حصہ لینے کا حق کس کس کو حاصل ہے؟ یہ باب کو دیکھتے ہیں، اور اس کا عنوان ہی اسلام کا بوجھ ہے۔ جی، اور یہ عنوان خود سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر اسلام پاکستان کے لیے بوجھ کیسے بنا؟ بالکل، یہ باب اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے جو پاکستان بننے کے دن سے ہی مطلب سیاست اور مذہب کے بیچ میں پڑی ہوئی ہے، ایک ایسا رشتہ جو ہمیشہ سے بہت پیچیدہ رہا ہے۔ بہت پیچیدہ۔ اور یہ باب دراصل پاکستان کی سیاسی روح کی تلاش کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں ہمیں 4 بڑے کردار نظر آتے ہیں: محمد علی جناح، پھر ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، اور آخر میں ضیاء الحق۔ اور ہر ایک کا اسلام کو استعمال کرنے کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ بالکل مختلف۔ ہر رہنما نے اقتدار میں آ کر اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور ان کی کوششوں نے ہی وہ آئینی اور سیاسی منظرنامہ بنایا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ صحیح۔ اور اس پوری کہانی میں جو ایک مرکزی کشمکش ہمیں نظر آتی ہے، وہ 2 سوچوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف سیکولر اور جدیدیت پسند نظریہ ہے، اور دوسری طرف مذہبی اور اسلام پسند مطالبات۔ یہ تناؤ آج بھی پاکستان کی قومی شناخت کے دل میں موجود ہے نا؟ یقیناً۔ تو اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں، اور آغاز ہوتا ہے پاکستان کے بانی محمد علی جناح سے، جو شاید خود پاکستان کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت الجھن میں ڈالتی ہے۔ ایک ہی شخص ہے اور 2 بالکل مختلف باتیں کر رہا ہے۔ مارچ 1940 میں لاہور میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ہندو مت صرف مذاہب نہیں بلکہ 2 الگ قومیں ہیں۔ وہاں وہ اسلام کو ایک جدید سیاسی شناخت، ایک قومیت کی بنیاد کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، لیکن پھر صرف 7 سال بعد اگست 1947 میں جب پاکستان بن جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ بالکل، وہ مشہور زمانہ 11 اگست کی تقریر، جی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے۔ سیاسی معنوں میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل جناح کون سے تھے؟ دیکھیں، یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہی پاکستان کی پوری نظریاتی بحث کی بنیاد ہے۔ اس ابہام کو سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں بیانات کا سیاق و سباق دیکھنا ہوگا۔ 1940 میں جناح کا مقصد سیاسی تھا۔ ایک الگ ملک کا مطالبہ؟ جی، انہیں برِ صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ثابت کرنا تھا تاکہ وہ ایک الگ ملک کا مطالبہ کر سکیں۔ اس وقت اسلام ایک سیاسی ہتھیار تھا، لوگوں کو متحد کرنے کا ایک نظریہ تھا۔ اچھا۔ لیکن 1947 تک وہ مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک ایسے ملک کے سربراہ تھے جس میں لاکھوں غیر مسلم بھی رہتے تھے۔ اب ان کا چیلنج ایک ایسی ریاست بنانا تھا جہاں سب برابر کے شہری ہوں۔ تو 11 اگست کی تقریر ایک طرح سے اس مذہبی بیان بازی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش تھی جسے انہوں نے خود ہی آزاد کیا تھا۔ تو کیا یہ صرف ایک عملی، ایک پریکٹیکل قدم تھا کہ اب ملک بن گیا ہے
تو مذہبی نعروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا جائے۔ ایسا لگتا تو ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی ابہام نے مستقبل کی نظریاتی لڑائیوں کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، اور الجھن میں مزید اضافہ تب ہوا جب صرف 5 مہینے بعد جنوری 1948 میں انہوں نے کراچی میں سندھ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا۔ اچھا، وہاں کیا کہا انہوں نے؟ وہاں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں اور شریعت کے قوانین پر مبنی ہوگا۔ انہوں نے ان لوگوں کی مذمت کی جو یہ شرارت پھیلا رہے تھے کہ آئین مغربی طرز کا ہوگا۔ تو اب ہمارے پاس 3 مختلف بیانات ہیں، 3 مختلف بیانات: اسلام بطور قومیت، ریاست بطور سیکولر ادارہ، اور آئین بطور شریعتی دستاویز۔ یہی وہ متضاد ورثہ ہے جس پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ بالکل، اور اسی ورثے کی وجہ سے پاکستان کو اپنا پہلا آئین بنانے میں تقریباً 9 سال لگ گئے۔ اور اس پوری بحث کا جو سب سے اہم موڑ تھا وہ تھی 1949 کی قرارداد مقاصد۔ کتاب اسے پاکستان کا آئینی گرونڈر نورم یعنی بنیادی اصول کہتی ہے۔ یہ اتنی اہم کیوں تھی؟ دیکھیں، قرارداد مقاصد اس دور کی سیاست کا ایک شاہکار ہے۔ اس وقت 2 بڑے گروہ اقتدار کی کشمکش میں تھے۔ ایک طرف تو مغربی تعلیم یافتہ سیکولر اشرافیہ تھی جس کی قیادت وزیر اعظم لیاقت علی خان کر رہے تھے۔ اچھا، ان میں سے زیادہ تر لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ پاکستان میں ان کی مقامی جڑیں کمزور تھیں، اس لیے انہیں عوام میں اپنی حکمرانی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی اسلامی جواز کی ضرورت تھی۔ لیکن پھر دوسرا گروہ کون سے تھا؟ دوسرا گروہ مذہبی لابی تھی جس میں جماعت اسلامی اور دوسرے علماء شامل تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی ابتدا میں پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ تو پھر یہ دونوں گروہ ایک ایسی دستاویز پر کیسے متفق ہوئے؟ مطلب ایک سیکولر اشرافیہ کو مذہبی لابی کی بات ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ سیاست صرف نظریات کا نہیں، زمینی حقائق کا کھیل ہے۔ مذہبی لابی کی عوام میں ایک مضبوط آواز تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو سیکولر اشرافیہ کو لگا کہ اگر وہ اسلام کا ایک سرکاری ورژن پیش کر دیں تو وہ مذہبی لابی کو بھی قابو میں رکھ سکیں گے اور اپنی حکومت کو بھی اسلامی رنگ دے کر قانونی حیثیت دے دیں گے۔ تو یہ ایک سمجھوتا تھا، اس میں تھا کیا؟ اس کی خوبصورتی یا شاید المیہ اس کے ابہام میں تھی۔ یہ ایک ایسی دستاویز تھی جس میں دونوں گروہ اپنی اپنی جیت دیکھ سکتے تھے۔ اس کی 2 شقیں سب سے اہم تھیں۔ پہلی تھی حاکمیت الہی کا نظریہ، یعنی حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ جی، اس نے مذہبی طبقے کو خوش کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ریاست اپنے اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گی، جو اللہ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے۔ اس سے سیکولر طبقے کو پارلیمانی جمہوریت کی جگہ مل گئی۔ اور دوسری شق؟ دوسری شق، جسے اہل بنانے کی شق کہتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ اس میں کہا گیا کہ ریاست ایسا ماحول بنائے گی جو مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنائے۔ اس پر تو بہت بحث ہوئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ غیر مسلم اراکین نے شدید مخالفت کی اور کہا کہ یہ ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنا دے گی۔ اس کے جواب میں لیاقت علی خان نے وہ تاریخی جملہ کہا، ریاست ایک غیر جانبدار تماشائی کا کردار ادا نہیں کرے گی بلکہ ایک حقیقی اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مثبت کردار ادا کرے گی۔ اس ایک جملے نے ریاست کو ایک غیر جانبدار ادارے سے ایک نظریاتی پروجیکٹ میں بدل دیا۔ بالکل، یہ کوئی حل نہیں تھا، یہ مستقبل کی لڑائی کا میدان تیار کیا گیا تھا۔ اور اسی کشمکش اور سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ہمیں 1958 میں پاکستان کی پہلی فوجی حکومت نظر آتی ہے۔ ایوب خان کا دور اسی سوال کا ایک بالکل مختلف جواب تھا۔ بالکل، ایوب خان کا مارشل لاء سیکولر اور جدیدیت پسند طبقے کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ انہوں نے آتے ہی بحث کا رخ بدل دیا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، بلکہ یہ تھا کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے۔ ان کا نظریہ کیا تھا اسلام کے بارے میں؟ ان کا نظریہ جناح کی 1940 کی سوچ سے ملتا جلتا تھا۔ وہ اسلام کو پسماندگی سے پاک کر کے ایک متحرک اور ترقی پسند تحریک بنانا چاہتے تھے جو ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں مدد دے۔ کتاب میں ان کا موازنہ ترکی کے کمال اتاترک سے کیا گیا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ یہ موازنہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، ترکی کے پاس ایک متحدہ قومی تاریخ تھی۔
پاکستان ایک نیا ملک تھا جس کی کوئی مشترکہ تاریخ نہیں تھی سوائے مذہب کے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ترکی میں آتات ترک نے مذہبی طبقے کو سختی سے کچل دیا تھا۔ اور پاکستان میں ایسا ممکن نہیں تھا؟ نہیں، پاکستان میں مذہبی طبقہ بہت زیادہ منظم اور طاقتور تھا۔ ایوب خان ان سے براہ راست ٹکر نہیں لے سکتے تھے، اور یہیں ہمیں ایوب دور کا سب سے بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ عوامی سطح پر ان کی حکومت نے علماء اور پیروں کی مخالفت کی۔ انہوں نے 1961 کا مسلم فیملی لاز آرڈیننس نافذ کیا، جس کی مذہبی جماعتوں نے شدید مخالفت کی، لیکن پردے کے پیچھے وہی حکومت سیاسی حمایت کے لیے انہی پیروں اور گدی نشینوں کو استعمال کرتی تھی۔ اچھا، تو یہ ایک دوہری پالیسی تھی؟ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں خالص سیکولر سیاست کرنا کتنا مشکل ہے۔ آپ مذہب کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اس پالیسی کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کامیاب ہوئے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایوب خان نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ سیکولر طبقہ ان کی آمریت سے خوش نہیں تھا اور مذہبی طبقہ ان کی جدیت پسندی کے خلاف تھا۔ آخر میں انہیں بھی مجبوراً اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگانا پڑا۔ وہی نعرہ جسے وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر 1971 میں ملک ٹوٹ گیا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور آتا ہے۔ اب آپ توقع کریں گے کہ وہ ایک سوشلسٹ رہنما ہیں تو ملک کو سیکولرزم کی طرف لے جائیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ یہی بھٹو دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ 1971 کے بعد پاکستان میں ایک عجیب احساس تھا۔ ایک طرف شکست کا غم تھا تو دوسری طرف ایک سوچ یہ بھی تھی کہ اب چونکہ بنگالی مزاحمت نہیں رہی تو باقی ماندہ پاکستان ایک حقیقی اسلامی ریاست بن سکتا ہے۔ اور بھٹو نے اس جذبے کو استعمال کیا؟ جی، انہوں نے اس نبض کو پہچانا۔ انہوں نے پاکستان کا رخ مغرب سے ہٹا کر مسلم مشرقی وسطی کی طرف موڑ دیا، اور ان کی جماعت نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا، ایک ایسا نعرہ جو بیک وقت دونوں طرف کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا تھا۔ اور 1973 کا آئین، جسے پاکستان کا سب سے اسلامی آئین کہا جاتا ہے، وہ بھی انہوں نے ہی دیا؟ بالکل۔ 1973 کے آئین نے پہلی بار اسلام کو ریاستی مذہب قرار دیا، وزیر اعظم اور صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط لازمی کر دی، اسکولوں میں اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ لیکن اگر آئین اتنا اسلامی تھا اور یہ سب بھٹو نے کیا، تو پھر ان کے خلاف نظام مصطفیٰ کی تحریک کیوں چلی؟ کیونکہ سیاست میں عمل اور بیان میں فرق بہت اہم ہوتا ہے۔ آئین تو اسلامی تھا، لیکن بھٹو کی حکومت اور ان کا اپنا طرز زندگی عوام کی نظر میں سیکولر تھا۔ جب 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے تو 9 سیاسی جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد PNA بنایا۔ اور ان کا نعرہ نظام مصطفیٰ تھا؟ جی، ان کے پاس عوام کو متحرک کرنے کے لیے کوئی معاشی نعرہ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا۔ یہ ایک انتہائی طاقتور نعرہ تھا جس نے معاشرے کے تمام مذہبی طبقات کو بھٹو کے خلاف متحد کر دیا۔ اور بھٹو نے اس دباؤ کا مقابلہ کیسے کیا؟ آخر میں وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنی حکومت بچانے کی آخری کوشش میں انہوں نے اپوزیشن کو خوش کرنے کے لیے ملک میں شراب، جوئے اور نائٹ کلبوں پر پابندی لگا دی، جمعے کی چھٹی کا اعلان کیا۔ یہ اقدامات بظاہر چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہ اسلامی کارکنوں کی ایک بہت بڑی نظریاتی فتح تھی۔ اس نے پہلی بار ثابت کیا کہ سڑکوں پر نکل کر ریاست کو اسلامی قوانین نافذ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ان کے لیے قومی سیاست کے مرکز تک کا سفر آسان کر دیا۔ بھٹو نے جو دروازہ کھولا تھا، جنرل ضیاء الحق اسی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ بالکل۔ تو ضیاء الحق کا 11 سالہ دور، جس نے پاکستان کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی، کیا ان کا اسلامائزیشن کا پروگرام صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کا ایک بہانہ تھا؟ کتاب کا ترک یہ ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ نہیں تھا۔ اس کی جڑیں پاکستان کی پچھلی 30 سالہ تاریخ میں تھیں۔ 1970 کی دہائی تک وہ لبرل ماڈرنسٹ اتفاق رائے جو ایوب خان بنانا چاہتے تھے، مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اور بھٹو کی رعایتوں نے مذہبی طبقے کو مزید حوصلہ دیا تھا؟ جی، ضیاء الحق نے صرف اس لہر پر سواری کی۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ پاکستان بننے کا مقصد پورا نہیں ہوا اور وہ ملک کی اصلاح ایک اخلاقی سطح پر کریں گے۔ انہوں نے ایک نئے نظریہ پاکستان کو فروغ دیا جو جناح کے تصور سے بہت مختلف اور بہت زیادہ سخت تھا۔ ضیاء کی اسلامائزیشن پچھلی کوششوں سے کیسے مختلف تھی؟
بنیادی فرق کیا تھا؟ بنیادی فرق یہ تھا کہ پہلے اسلام ایک اہل بنانے والا عنصر تھا، یعنی ریاست ایک ماحول بنائے گی، ضیاء نے اسے بدل دیا۔ ان کے دور میں اسلام ایک سخت، قانونی اور سزاؤں پر مبنی نظام بن گیا۔ مطلب اسلام اب صرف ایک رہنما اصول نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ریگولیٹری سسٹم بن گیا تھا جس میں ریاست آپ کی زندگی کو کنٹرول کرتی، سزا دیتی اور زکوٰۃ جیسے ٹیکس وصول کرتی۔ اچھا، کتاب میں اسلامائزیشن اور شریعتائزیشن میں بھی فرق کیا گیا ہے، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ ضیاء نے جو کیا وہ اسلامائزیشن کی۔ یہ ایک ریاستی سرپرستی میں اوپر سے نیچے کی طرف نافذ کیا جانے والا عمل تھا۔ اس کا مقصد ریاست کی طاقت کو مضبوط کرنا تھا۔ اور شریعتائزیشن؟ اس کے برعکس شریعتائزیشن ایک نیا رجحان ہے جو نچلی سطح سے اٹھائے۔ یہ ان مقامی گروہوں کے عروج سے منسلک ہے جو جدید تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن مغربی سوچ نہیں رکھتے۔ وہ ریاست پر انحصار کرنے کے بجائے معاشرے کو براہ راست، بعض اوقات فرقہ واریت کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اور ضیاء کی پالیسیوں نے ان گروہوں کو کیسے مضبوط کیا؟ مثال کے طور پر انہوں نے مدارس کی بے تحاشا سرپرستی کی تاکہ اپنی اسلامی ریاست کے لیے بیوروکریٹ اور جج تیار کر سکیں۔ یہی مدارس بعد میں شریعتائزیشنز کی نرسریاں بن گئی۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس باب سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا بوجھ خود اسلام نہیں بلکہ ریاست اور مذہب کے بیچ وہ غیر حل شدہ اور سیاسی طور پر استعمال ہونے والا تعلق ہے۔ جی، یہ باب ہمیں جناح کے ابتدائی ابہام سے لے کر ایوب کی جدیدیت، بھٹو کی عوامی سیاست اور آخر میں ضیاء کی مکمل ریاستی اسلامائزیشن تک کا سفر دکھاتا ہے۔ ہر رہنما نے اپنی ضرورت کے تحت اسلام کی ایک نئی تشریح کی جس سے قومی شناخت مزید الجھتی چلی گئی۔ بالکل، اور یہ باب ہمیں ایک بہت اہم اور فکر انگیز سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ اس پوری تاریخ میں ریاست نے اسلام کو اپنی قانونی حیثیت کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا، لیکن تب کیا ہوتا ہے جب غیر ریاستی عناصر، جن میں سے بہت سے ریاست کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہی طاقتور ہوئے، اٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے زیادہ مستند ترجمان ہیں۔ ریاست نے اسلام کی تشریح پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ باب دراصل ان قوتوں کے عروج کی بنیاد رکھتا ہے جو آنے والے برسوں میں ریاست کی اسی مذہبی اور سیاسی اجارہ داری کو چیلنج کریں گی، اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو آج بھی پاکستان کی سیاست اور معاشرت کی تعریف کر رہا ہے۔ چوتھے باب پر بات کر رہی ہیں۔ اس باب میں ایک بنیادی سوال کا پیچھا کیا گیا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا شاید 70 سال پہلے تھا، کہ آخر پاکستان کی معاشی سمت اتنی غیر واضح کیوں رہی، اور اس میں اسلام کے کردار پر جو بحث ہے اس نے ملک کو جوڑنے کے بجائے مزید الجھایا کیوں ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے، ماخذ یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ پاکستان کے بننے کے فوراً بعد ساری جو توانائی تھی وہ ایک اسلامی آئین بنانے پر صرف ہو گئی۔ اچھا۔ اور اس بڑی بحث میں معاشی اور سماجی پالیسیوں جیسے جو اہم سوالات تھے وہ کہیں دب کر رہ گئے۔ تو وہ پس پوشت چلے گئے؟ بالکل، اور یہیں سے وہ بنیادی کشمکش شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے کہ کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یا یہ ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے جو اپنے تمام شہریوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، برابر کے حقوق دے گی؟ جی بالکل، یہی سوال۔ اور جب اس بنیادی سوال پر ہی اتفاق نہیں ہو سکا تو ظاہر ہے اس کا اثر تو ملکی معیشت اور سماج دونوں پر پڑنا ہی تھا۔ تو آئیے اس کہانی کو ذرا شروع سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے ابتدائی سالوں میں ایک بڑی عجیب صورتحال نظر آتی ہے جسے ماخذ دوہرا تضاد یا ڈیول پیراڈاکس کہتا ہے۔ بالکل، اور اس تضاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو وہ یہ دکھا رہے تھے کہ ملک کی معیشت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، شرح نمو شاندار تھی۔ اچھا۔ لیکن دوسری طرف عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ مطلب نہ غربت کم ہو رہی تھی، نہ ہی صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات بہتر ہو رہی تھیں۔ ترقی وہ صرف چند ہاتھوں میں جمع ہو رہی تھی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی کاغذ پر سب اچھا لیکن حقیقت میں حالات ویسے کے ویسے۔ تو اس کی جڑ کہاں تھی؟ ماخذ اس کا تعلق اس وقت کی قیادت یعنی مسلم لیگ سے جوڑتا ہے۔ جی، جس میں زیادہ تر جاگیردار اور بڑے تاجر شامل تھے۔ تو ان کے اپنے مفادات تھے۔ بالکل، اور یہاں قائد اعظم کا کردار بھی بہت دلچسپ ہے۔
ایک طرف وہ اسلامی سماجی انصاف کی بات کرتے تھے، غریبوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، جی، لیکن دوسری طرف ان کا اپنا جو معاشی نظریہ تھا وہ کافی قدامت پسندانہ تھا۔ وہ نجی ملکیت یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کے بہت بڑے حامی تھے۔ اچھا، تو وہ اسے معیشت کی بنیاد سمجھتے تھے۔ جی، اور یہی وہ ابہام تھا جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورثے میں چھوڑ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک سمت تو دی، لیکن وہ راستہ بالکل صاف نہیں تھا، اس میں ابہام تھا۔ بالکل، انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی جس پر بات کے تمام رہنما چلتے رہے، یعنی عوامی سطح پر اسلامی معاشی مقاصد جیسے انصاف اور مساوات کی بات کرنا۔ جی ہاں، لیکن جب عمل کی باری آئے تو ٹھوس اسلامی اقدامات جیسے سود سے پاک بینکاری یا دولت کی تقسیم کا کوئی نظام لانے سے گریز کرنا، صحیح۔ اور اسی ابہام نے بعد میں ہر طرح کی تشریحات کے دروازے کھول دیے۔ اچھا، یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو بڑی نظریاتی لڑائیوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں ایوب خان کا دور آتا ہے اور وہ ایک بالکل مختلف نظریہ لے کر آتے ہیں۔ وہ تو معیشت کو مذہب اور اخلاقیات سے مکمل طور پر الگ کر دیتے ہیں۔ جی، ایوب خان کا ماڈل جدیدیت پسند اسلام کا تھا۔ ان کے معاشی مشیروں کا یہ ماننا تھا کہ ترقی کے لیے تھوڑی بہت عدم مساوات ضروری ہے۔ انہوں نے لالچ کے سماجی فائدے یعنی سوشل یوٹیلیٹی آف گریڈ کا نظریہ پیش کیا۔ ایک منٹ، لالچ کے سماجی فائدے، یہ تو سننے میں ہی بہت عجیب نظریہ لگتا ہے۔ کیا اس دور میں واقعی یہ کہا جا رہا تھا کہ لالچ معاشرے کے لیے اچھا ہے؟ جی بالکل، یہ اس وقت کے ترقیاتی ماڈلز کا ایک اہم حصہ تھا۔ خیال یہ تھا کہ اگر امیر اور امیر ہوں گے تو وہ زیادہ سرمایہ کاری کریں گے، فیکٹریاں لگائیں گے، جس کا فائدہ آخرکار غریبوں تک بھی پہنچے گا۔ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس والی بات۔ بالکل وہی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دولت چند خاندانوں، جنہیں 22 خاندان کہا جاتا تھا، کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ اور اسی عدم مساوات کے رد عمل میں پھر ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ سامنے آیا۔ اور بھٹو نے تو آ کر پورا کھیل ہی پلٹ دیا۔ انہوں نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا، جو ایوب خان کے ماڈل کی مکمل ضد تھی۔ بالکل، بھٹو نے کہا کہ اسلام کا اصل پیغام مساوات ہے اور ایوب کی سرمایہ داری غیر اسلامی ہے۔ انہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا اور اس کے لیے بڑی صنعتوں، بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لے لیا، جسے نیشنلائزیشن کہتے ہیں۔ جی، لیکن اس کے جواب میں جو طبقہ سامنے آیا، اس کا رد عمل بھی بہت اہم تھا۔ آپ کی مراد علماء اور جماعت اسلامی سے ہے؟ جی، انہوں نے بھٹو کے سوشلزم کو کفر قرار دیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے نجی ملکیت کا دفاع سرمایہ دارانہ اصولوں پر نہیں کیا۔ اچھا، تو پھر کس بنیاد پر کیا؟ انہوں نے کہا کہ نجی ملکیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ زکوٰۃ، عشر اور حج جیسی اسلامی ذمہ داریاں عطا کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنی ذاتی ملکیت ہونی چاہیے۔ مولانا مودودی اس سوچ کے سب سے بڑے نمائندے تھے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ غربت کا حل ریاست کی مداخلت نہیں، بلکہ لوگوں کا انفرادی طور پر زکوٰۃ اور خیرات دینا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک طرح سے سٹیٹس کو، یعنی امیر کو امیر رہنے کا مذہبی جواز پہنچانے والی بات نہیں تھی کہ امیر اپنی دولت رکھے، بس خیرات تھوڑی زیادہ دے دے؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے جو ان کے موقف پر کی جاتی ہے۔ ان کا ماڈل فرد کی اخلاقی ذمہ داری پر زور دیتا تھا، نہ کہ ریاست کی معاشی ذمہ داری پر۔ لیکن بھٹو کی پالیسیوں کا جو اصل سیاسی نقصان ہوا وہ بڑے صنعت کاروں سے نہیں بلکہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کے مخالفت سے ہوا۔ اچھا، جب بھٹو نے چھوٹی صنعتوں جیسے چاول اور آٹے کی ملوں کو بھی قومیانہ شروع کیا تو اس سے وہ طبقہ ناراض ہو گیا جو روایتی طور پر مذہبی جماعتوں کا حامی تھا۔ اور یہی وہ طبقہ تھا جس نے بھٹو کے خلاف تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جو بعد میں ضیاء الحق کا سب سے بڑا حمایتی بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ضیاء کی اسلامی معیشت صرف ایک نعرہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ٹھوس سیاسی ضرورت بھی موجود تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ بھٹو کی پالیسیوں سے جو خلا پیدا ہوا، ضیاء الحق نے اسے اسلام کے نام پر پر کیا، اور یہاں سے پاکستان کی معیشت کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جو حقیقت سے زیادہ علامتوں پر مبنی تھا۔ اچھا، اب ضیاء دور پر آتے ہیں۔ بظاہر تو اس دور میں معاشی ترقی بہت ہوئی۔ جی، اعداد و شمار تو یہی کہتے ہیں، جی، لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ اس کی وجوہات اندرونی سے زیادہ بیرونی تھیں۔
جیسے افغان جنگ کی وجہ سے آنے والی امریکی امداد۔ اور مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی جانے والی رقوم۔ بالکل، لیکن ضیاء نے اس کا سہرا اپنے اسلامی معاشی نظام کو دیا۔ اس نظام کی اصل حقیقت کیا تھی؟ والے کام کیے، جیسے بینک کھاتوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کا نظام، زرعی پیداوار پر عشر کا نفاذ اور سود سے پاک بینکنگ کاؤنٹر کھولنا۔ جی، یہ وہ اقدامات تھے جن کا عام آدمی کی زندگی پر براہ راست اثر پڑا اور جن کا اسلام سے گہرا علامتی تعلق تھا۔ بالکل۔ لیکن کیا ان اقدامات سے معیشت کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہوا؟ کیا ملک واقعی ایک اسلامی معاشی نظام کی طرف چلا گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بنیادی سرمایہ دارانہ ڈھانچہ ویسا کا ویسا رہا۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ دیکھیں، سود کا نام بدل کر نفع و نقصان رکھ دیا گیا، لیکن بینکوں کا کام کرنے کا طریقہ وہی رہا۔ یہ اقدامات زیادہ تر علامتی تھے۔ مطلب ان کا اصل مقصد معاشی اصلاحات لانا نہیں تھا؟ نہیں، اصل مقصد اپنی حکومت کے لیے سیاسی اور مذہبی جواز حاصل کرنا تھا۔ یہ ایک طرح سے جدیدیت کو اسلام کے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش تھی۔ تو حقیقت سے زیادہ دکھاوے پر زور تھا۔ جی۔ ضیاء کے بعد جب جمہوریت واپس آئی تو بحث کا رخ ایک بار پھر بدل گیا۔ اب لڑائی سوشلزم، کیپٹلزم یا اسلامی نظام کی نہیں رہی۔ 1990 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ادوار میں سب سے بڑا مسئلہ بدعنوانی بن کر ابھرا۔ یہ مسئلہ اچانک اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ اس کا تعلق براہ راست ضیاء کے بعد ہونے والی معاشی لبرلائزیشن اور نجکاری سے ہے۔ جب معیشت کو کھولا گیا اور سرکاری ادارے بیچے جانے لگے تو کمزور سیاسی اداروں کی وجہ سے یہ عمل شفاف نہیں ہے سکا۔ تو اس نے گٹھ جوڑ کے لیے نئے راستے کھول دیے؟ جی، سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور تاجروں کے گٹھ جوڑ کے لیے۔ ریاست ایک ایسے کیک کی طرح بن گئی جسے ہر کوئی نوچنا چاہتا تھا۔ اور یہاں ماخذ ایک بہت دلچسپ تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلے بدعنوانی کو عام طور پر جاگیردار سیاستدانوں سے جوڑا جاتا تھا، جیسے بھٹو خاندان، جن کا تعلق عوامی اسلام سے تھا۔ جی۔ لیکن اب اس کا الزام جدیت پسند سول ملٹری اشرافیہ پر بھی لگنے لگا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، اور یہاں ماخذ ایک بہت چونکا دینے والا دعویٰ کرتا ہے جو عام تاثر کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کیا؟ عام طور پر جب ہم بدعنوانی کی بات کرتے ہیں تو الزام صرف سیاستدانوں پر آتا ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ فوج خود ایک سیاسی طبقے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک سیاسی طبقے میں؟ جی، جس کے اپنے وسیع معاشی مفادات ہیں اور وہ ایک جاگیردار کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ تو پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ فوج کو ایک جاگیردار طبقہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ماخذ کے مطابق فوج کے بڑھتے ہوئے معاشی مفادات، خاص طور پر ہاؤسنگ سوسائٹیز اور زرعی زمینوں کے حصول، اچھا، نے اسے ایک ایسے ادارے میں تبدیل کر دیا ہے جس کا طرز عمل روایتی جاگیرداروں جیسا ہے۔ یعنی وسائل پر قبضہ کرنا اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ بالکل، اس سے بدعنوانی کی تعریف اور اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس بارے میں عوامی تاثر مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ صرف سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں رہا۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ پاکستان کے معاشی سفر میں شروع دن سے ایک بنیادی نظریاتی الجھن رہی ہے۔ جی، اسلام کے کردار پر کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے کوئی ایک مربوط معاشی ماڈل بن ہی نہیں پایا۔ کبھی ایک انتہا کی طرف گئے، کبھی دوسری۔ بالکل، اور اس کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ریاست کی ہر ناکامی کو ایک سیاسی یا انتظامی ناکامی کے بجائے ایک اخلاقی ناکامی کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے۔ اچھا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ یعنی اگر ملک میں غربت ہے، بدعنوانی ہے یا حکومت خدمات فراہم نہیں کر پا رہی تو اس کی وجہ پالیسیوں کی خرابی نہیں، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکمران سچے مسلمان نہیں ہیں۔ بالکل یہی۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا چکر لگتا ہے۔ ریاست اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مذہب کا سہارا لیتی ہے اور عوام اسی مذہبی پیمانے پر اسے اور سختی سے پرکھنے لگتے ہیں۔ اور ماخذ اسی نقطے پر ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال اٹھا کر بات ختم کرتا ہے۔ جب ریاست اس نظریاتی جال میں پھنس جاتی ہے تو وہ اپنی ساخت بچانے کے لیے اسلام کی نمائندگی کے اور بھی بڑے دعوے کرنے لگتی ہے۔ اس سے ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے جس میں شہری خراب حکمرانی پر غصے میں ریاست کو انہی کے بنائے ہوئے بلند اسلامی معیارات پر جانچتے ہیں جن پر ریاست کبھی پورا نہیں اتر سکتی۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی شخصیت اور اسلام کے عوامی کردار کے بارے میں اس بنیادی غیر یقینی صورتحال کو حل کیے بغیر
کبھی ایک مستحکم اور کامیاب معاشی اور سماجی ماڈل بنا سکتا ہے؟ نمبر 5 کا گہرائی سے جائزہ لینے جا رہی ہیں۔ جی، یہ باب پاکستانی فوج اور اسلام کے بڑے پیچیدہ تعلق کی کہانی بیان کرتا ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے، بہت بڑا سوال دراصل، کہ ایک ادارہ جس کی جڑیں سیکولر برطانوی نوآبادیاتی فوج میں تھیں، وہ کیسے اور کیوں مذہبی نظریات کے ساتھ اتنا گہرائی سے جڑ گیا، صحیح۔ اور خاص طور پر جہاد جیسے نظریے کے ساتھ۔ یہ صرف ایک پالیسی کی تبدیلی نہیں تھی، ہے نا، یہ تو ادارے کی روح کی تبدیلی تھی۔ بالکل، اور اس باب کی سب سے دلچسپ بات ہی یہی ہے کہ یہ دو بالکل مختلف، آپ کہہ سکتے ہیں کہ متضاد کہانیوں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اچھا۔ ایک طرف تو فوج کا اپنا فرقہ وارانہ یا کہہ لیں کہ قومی اسلام کا بیانیہ ہے، جی جی، جس کی بنیاد ہی ہندوستان کی مخالفت پر رکھی گئی ہے، یعنی ایک ایسا اسلام جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر اپنی شناخت بناتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف جہادی گروہوں کا زیادہ بنیاد پرست، زیادہ بین الاقوامی اسلام کا نظریہ ہے، جو سرحدوں کو نہیں مانتا۔ جی، جو سرحدوں کو نہیں مانتا اور ایک عالمی خلافت کا خواب دیکھتا ہے۔ تو اس باب کا پورا تجزیہ اسی کشمکش کے گرد گھومتا ہے کہ فوج نے ایک نظریے کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نظریہ وہ خود اس کے قابو سے باہر ہونے لگا۔ تو آئیے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ماخذ یہ بتاتا ہے کہ 1947 میں آزادی کے بعد فوج کو ایک شدید شناختی بحران کا سامنا تھا۔ وہ اب برطانوی راج کی فوج نہیں تھی، تو پھر وہ کیا تھی؟ اور مصنف یہاں 2 واقعات کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے اس بحران کو، میرا مطلب ہے، اور گہرا کر دیا۔ ایک تو 1948 میں کشمیر میں ناکامی، جی، اور پھر صرف 3 سال بعد 1951 کا وہ بدنام زمانہ راولپنڈی سازش کیس۔ یہ دونوں واقعات فوج کے لیے بہت بڑے جھٹکے تھے۔ 1948 کی ناکامی نے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت پر سوال اٹھا دیا، لیکن 1951 کی سازش اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ کیوں؟ اس میں کیا تھا؟ دیکھیں، یہاں فوج کے اپنے ہی سینئر افسران، جن میں ایک میجر جنرل بھی شامل تھے، ان پر ایک بائیں بازو کی سوشلسٹ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کا الزام لگا۔ اوہ اچھا، تو فوج کو ایک ہی وقت میں 2 خطرات کا سامنا تھا، باہر سے ناکامی اور اندر سے نظریاتی بغاوت۔ اسی عدم تحفظ نے فوج کی قیادت کو مجبور کیا کہ وہ ادارے کو قومیانے کا عمل شروع کرے۔ یعنی یہ صرف وردی یا جھنڈا بدلنے کی بات نہیں تھی، یہ ادارے کی پوری روح کو بدلنے کی ایک کوشش تھی۔ تو کیا اسلام کو اپنانا اس قومی شناخت کو بنانے کا ایک ذریعہ تھا، ایک گلوم جو سیکولرزم نہیں دے پا رہا تھا؟ یقیناً یہ ایک شعوری کوشش تھی۔ مقصد یہ تھا کہ فوج کو اس کے نوآبادیاتی ماضی سے مکمل طور پر الگ کر دیا جائے، اور ہندوستانی فوج سے بھی الگ دکھایا جائے۔ بالکل، اسے ہندوستانی فوج سے بھی واضح طور پر ممتاز بنایا جائے۔ اس کے لیے اسلامی علامات کا استعمال شروع ہوا، فوجی یونٹوں کے نعرے بدلے گئے، قرآنی آیات کو فوجی جرائد میں جنگی حکمت عملی کے جواز کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ اچھا، ایک مسلمان سپاہی کا نیا آئیڈیل بنایا گیا، جو صرف ایک پیشاور فوجی نہیں بلکہ ایک عقیدے کا محافظ بھی تھا۔ یہ فوج کے ڈی این اے میں ایک بنیادی تبدیلی کی، آپ کہہ سکتے ہیں، شروعات تھی۔ اور پھر قیادت میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے جو اس نظریاتی تبدیلی کو اور تیز کر دیتی ہے۔ ماخذ کے مطابق جنرل ضیاء الحق کا دور ایک اہم موڑ تھا۔ جی ہاں، اس دور میں افسران کی وہ نسل ریٹائر ہو رہی تھی جسے مصنف برطانوی اور امریکی اثر و رسوخ والی نسل کہتا ہے، یعنی وہ افسران جنہوں نے سینڈ ہرسٹ میں یا امریکی ملٹری اکیڈمیوں میں تربیت حاصل کی تھی۔ صحیح۔ ان کی جگہ ایک نئی خالصتاً پاکستانی نسل لے رہی تھی۔ اس نسل کی خصوصیات کیا تھیں؟ یہ نسل 3 طریقوں سے بہت مختلف تھی۔ اول، ان کا مغربی پیشہ ورانہ روایات سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا۔ دوم، ان کا جھکاؤ مشرق وسطی کی طرف زیادہ تھا، جہاں سے پیٹرو ڈالر اور ایک خاص قسم کی اسلامی سوچ آ رہی تھی۔ اور تیسرا نقطہ؟ اور سب سے اہم تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اس نسل کا ہندوستان کے ساتھ کوئی ذاتی براہ راست تجربہ نہیں تھا، جیسا کہ پرانی نسل کا تقسیم سے پہلے تھا۔ ان کے لیے ہندوستان ایک تجریدی، ایک نظریاتی دشمن تھا۔ اس تبدیلی کو 1971 کی شکست کے تناظر میں دیکھنا کتنا ضروری ہے؟ کیا اس قومی ذلت نے فوج کو مزید مذہب کی طرف دھکیلا؟ بالکل،
1971 کی شکست صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی اور نظریاتی بحران تھا۔ اس کے بعد فوج کے سیکولر تشخص پر کھلے عام انگلیاں اٹھائی گئیں۔ جی یہ بیانیہ زور پکڑنے لگا کہ ہم اس لیے ہارے کیونکہ ہم اپنے اسلامی نظریے سے دور ہو گئے تھے۔ اس ماحول میں جنرل ضیاء نے ایک نیا کلچر متعارف کرایا۔ کیسا کلچر؟ اب فوجی پیشہ ورانہ مہارت کو اسلامی تقویٰ سے جوڑ دیا گیا۔ ترقی پانے کے لیے صرف اچھا فوجی ہونا کافی نہیں تھا، بلکہ ایک اچھا اور پابند صوم و صلاۃ مسلمان نظر آنا بھی ضروری ہو گیا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، لیکن کیا اس سے فوج میں کوئی حقیقی تبدیلی آئی، یا اس نے صرف ایک ایسا کلچر پیدا کیا جہاں افسران کو ترقی کے لیے مذہبی ہونے کی اداکاری کرنی پڑتی تھی؟ ماخذ اس میں کوئی فرق کرتا ہے؟ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ دونوں چیزیں ہوئیں۔ بہت سے افسران کے لیے یہ ایک حقیقی نظریاتی تبدیلی تھی، لیکن اس نے یقینی طور پر ایک ایسا ماحول بھی بنایا جہاں مذہبی ظاہرداری پیشہ ورانہ ترقی کا ایک ذریعہ بن گئی۔ یعنی نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا۔ جی، نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا اور مذہبی گفتگو کرنا افسران کی سالانہ خفیہ رپورٹس یعنی ACRs کا حصہ بن گیا۔ اس نے فوج کے اندر ایک نئی تقسیم پیدا کر دی۔ وہ جو حقیقی مومن تھے، وہ جو دکھاوا کرتے تھے، اور وہ پرانی سیکولر نسل جو خاموشی سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تو اب ہمارے پاس ایک ایسی فوج ہے جس نے اپنی شناخت کو اسلامی بنا لیا ہے، اور افسران کی ایک نئی نسل ہے جو زیادہ مذہبی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان دو قوتوں کا آپس میں ملنا ناگزیر تھا۔ یہ اندرونی نظریاتی تبدیلی بیرونی پالیسی میں کیسے بدلی؟ میرا مطلب ہے جہادی گروہوں کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیسے ہوا؟ یہاں سے کہانی کا سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ ایک بہت بڑا موقع بن کر آیا۔ جنرل ضیاء کی حکمت عملی، جسے مصنف نے جہاد کو نجی شعبے کے سپرد کرنا کہا ہے، وہ بہت ہوشیارانہ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ریاست خود براہ راست جنگ نہیں لڑے گی، بلکہ غیر ریاستی جنگجوؤں یعنی مجاہدین کو منظم، تربیت اور مسلح کر کے سوویت یونین کے خلاف استعمال کرے گی۔ اور اس حکمت عملی کے دوہرے مقاصد تھے۔ جی ہاں، دو بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو عالمی تھا، امریکہ اور سعودی عرب کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دینا۔ لیکن دوسرا مقصد زیادہ مقامی اور شاید زیادہ اہم تھا۔ کشمیر۔ بالکل، اسی جہادی انفراسٹرکچر کو کشمیر میں ہندوستان کے خلاف استعمال کرنا۔ یہ ایک تیر سے دو شکار کرنے والی بات تھی۔ اس مقصد کے لیے حزب المجاہدین اور بعد میں لشکر طیبہ جیسی تنظیموں کو پروان چڑھایا گیا۔ ISI اس پوری گیم کی مرکزی کھلاڑی بن گئی۔ اور ISI کے اندر بھی ماخذ کچھ مخصوص ناموں کا ذکر کرتا ہے، جیسے جنرل حمید گل اور بعد میں جنرل جاوید ناصر۔ ان کا ویژن تو صرف افغانستان یا کشمیر تک محدود نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ یہ لوگ صرف پاکستان کے قومی مفادات کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، ان کا ایک بڑا بین الاقوامی اسلامی ویژن تھا۔ اچھا۔ ان کا ماننا تھا پاکستان کو ایک وسیع مسلم دنیا کا لیڈر بننا چاہیے اور وسطی ایشیا کی نئی آزاد ریاستوں تک اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہیے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں فوج کا قومی اسلام اور جہادیوں کا بین الاقوامی اسلام آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ISI کے لیے یہ گروہ صرف پراکسی نہیں تھے؟ نہیں، صرف پراکسی نہیں تھے۔ ISI کے لیے یہ جہادی گروہ نہ صرف ہندوستان کے خلاف کارآمد تھے، بلکہ ایک بڑے جیو پولیٹیکل کھیل میں بھی ان کے مہرے تھے۔ لیکن جب آپ آگ سے کھیلتے ہیں تو اس بات کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ خود بھی جل سکتے ہیں۔ اس تصویراتی اتحاد کے غیر متوقع اور خطرناک نتیجے کیا نکلے؟ ماخذ میں ایک بنیادی تناؤ کا ذکر ہے کہ فوج اسلام کو ہندوستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن عسکریت پسند پاکستان کے اندر اسلام کا اپنا ورژن نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اسی کو بلو بیک یا رد عمل کہتے ہیں، یعنی جب آپ کی بنائی ہوئی حکمت عملی الٹا آپ ہی کے گلے پڑ جائے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حمایت کا براہ راست نتیجہ پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد میں بے پناہ اضافے کی صورت میں نکلا۔ سنی شیعہ تنازع؟ جی، سنی انتہا پسند گروہوں جنہیں افغان جہاد میں تربیت ملی تھی نے واپس آ کر شیعہ برادری کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس سے ملک میں ایک نیا محاذ کھل گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک طالبانائزیشن کا عمل تھا۔ یہ صرف ایک نظریاتی تبدیلی نہیں تھی، اس کا زمین پر کیا مطلب تھا؟ دیکھیں،
جب ہم کہتے ہیں کہ شمال مغربی قبائلی علاقوں میں طالبانائزیشن پھیل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی ریٹ عملی طور پر ختم ہو گئی۔ افغان جہاد سے متاثر اور وہاں سے آنے والے فنڈ سے چلنے والی مقامی ملیشیاؤں نے اسلامی قانون کا اپنا سخت ورژن نافذ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ انہوں نے لڑکیوں کے اسکول بند کر دیے، اپنی متوازی عدالتیں قائم کر لیں اور پاکستانی ریاست کے اختیار کو براہ راست چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ ریاست کے اپنے تصویراتی اثاثے خود ریاست کے لیے نو گو علاقے بنا رہے تھے۔ اور اس بلو بیک کی سب سے خوفناک مثال تو شاید 1995 کی ناکام فوجی بغاوت تھی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس نے تو ادارے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ یقیناً یہ وہ لمحہ تھا جب فوج کو احساس ہوا کہ جس آگ کو انہوں نے افغانستان اور کشمیر میں بھڑکایا تھا وہ اب ان کے اپنے گھر کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اور یہ صرف نچلے درجے کے سپاہی نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم سینئر آفیسران کی بات کر رہے ہیں، جن میں ایک میجر جنرل اور کئی بریگیڈیئرز شامل تھے، جو انتہا پسند گروہوں کے ساتھ مل کر بے نظیر بھٹو کی سویلین حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا پاکستان کو ایک سخت سنی اسلامی ریاست بنانا اور ایک عالمی خلافت کے قیام کی طرف پہلا قدم اٹھانا۔ یہ فوج کے قومی مفاد کے بیانیے اور جہادیوں کے بین الاقوامی ایجنڈے کے درمیان تصادم کا پہلا بڑا دھماکہ تھا۔ تو فوج نے اس بغاوت کو کچل تو دیا، لیکن یہ پیغام واضح تھا کہ نظریہ اب ادارے پر حاوی ہو رہا تھا۔ اور پھر 11 سپٹمبر 2001 کو نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور گرتے ہیں اور پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ اس نے پاکستان اور خاص طور پر فوج کو کس طرح ایک بالکل نئی اور ناممکن صورتحال میں ڈال دیا؟ یہ فوج کے لیے ایک قیامت خیز لمحہ تھا۔ ایک طرف امریکہ کا زبردست دباؤ تھا، یو آر آئدر وتھ اس اور اگینسٹ اس، اور دوسری طرف فوج کے اندر اور معاشرے میں وہ طاقتور عناصر تھے جنہیں پچھلے 20 سالوں میں خود پروان چڑھایا گیا تھا۔ تو مشرف حکومت کو ایک فیصلہ کرنا تھا۔ جی، انہیں عوامی سطح پر طالبان کی حمایت ترک کرنے اور امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ ایک 180 ڈگری کا یو ٹرن تھا۔ اس فیصلے نے تو فوج کو اپنے سب سے بڑے نظریاتی ستون سے ہی محروم کر دیا۔ ہندوستان مخالف بیانیہ جو ان کی شناخت کی بنیاد تھا، وہ اچانک عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پیچھے چلا گیا۔ تو اس خلا کو کیسے پر کیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک نیا اور بہت متضاد بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ پاکستانی فوج ہی وہ واحد طاقت ہے جو ملک کو اسلام پسندوں کے قبضے سے بچا سکتی ہے۔ ایک منٹ، یعنی جن اسلام پسندوں کو کل تک اثاثہ سمجھا جاتا تھا اب وہی سب سے بڑا خطرہ بن گئے؟ بالکل۔ لیکن یہ تو ایک ناقابل یقین تضاد ہے۔ کیا فوج ایک ہی وقت میں انتہا پسندی سے لڑ بھی سکتی تھی اور اس کے ساتھ پرانے روابط بھی برقرار رکھ سکتی تھی؟ یہی وہ ڈبل گیم تھی جس کا الزام پاکستان پر کئی سالوں تک لگتا رہا۔ عوامی سطح پر فوج انتہا پسندوں کے خلاف آپریشن کر رہی تھی، خاص طور پر ان گروہوں کے خلاف جو خود پاکستانی ریاست پر حملہ آور تھے، اور غیر عوامی سطح پر؟ لیکن دوسری طرف وہ گروہ جو ہندوستان یا افغانستان میں کارآمد سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ ادارہ جاتی روابط خاموشی سے برقرار رکھے گئے۔ یہ ایک ایسا خطرناک توازن تھا جو زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے نہ صرف فوج کی ساخت کو عالمی سطح پر نقصان پہنچایا، بلکہ فوج کے اندر بھی شدید الجھن اور مورال کا بحران پیدا کیا۔ سوچیں، ایک سپاہی کو کل جسے بھائی کہا جاتا تھا، آج اسے دشمن قرار دے کر اسے لڑنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کا خلاصہ کریں، ایک سیکولر نو آبادیاتی فوج نے اپنی قومی شناخت بنانے کے لیے اسلام کا سہارا لیا، پھر تصویراتی مقاصد کے لیے عسکری پسندوں سے اتحاد کیا، اور بالآخر اسی اتحاد کے خوفناک نتائج کا سامنا کیا جس نے اسے ایک مستقل اور پیچیدہ شناختی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ بالکل، اور یہ باب اس بحران کو پاکستان کے بڑے عدم استحکام سے جوڑتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی فوج کی اپنی شناخت کی تعریف کرنے کی جدوجہد نے، جو ایک طرف ہندوستان کے مخالف مسلم ریاست اور دوسری طرف ایک بین الاقوامی ویژن والی اسلامی ریاست کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، ملک میں گہری اور بنیادی تقسیم پیدا کی ہے۔ فوج نے جس اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا، اسی اسلام کی مختلف اور متضاد تشریحات نے خود فوج کے اندر اور پورے ملک میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔
ماخذ بتاتا ہے کہ فوج کی اسلام کو اپنے تصویراتی مقاصد کے لیے قابو میں رکھنے کی کوشش نے بالآخر ایسی قوتیں پیدا کیں جن پر وہ خود قابو نہ پا سکیں۔ یہ سننے والوں کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا کوئی ادارہ کبھی کسی طاقتور نظریے کو صحیح معنوں میں کنٹرول کر سکتا ہے، یا آخر میں نظریہ ہی اس ادارے کو کنٹرول کرنے لگتا ہے؟ آخری باب یعنی باب نمبر 6 کا جائزہ لیں گے۔ جی، یہ باب پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ہے، لیکن اس کا زاویہ بہت منفرد ہے۔ یہ صرف قومی مفاد یا سرحدوں کی بات نہیں کرتا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے کہ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی دراصل اس کی قومی شناخت کی تلاش کا ایک بیرونی اظہار رہی ہے؟ بالکل، اور یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اپنی شناخت کے بحران سے نمٹنے کی ایک کوشش رہی ہے، مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کہ ہم ہیں کون۔ اچھا۔ اس کے تمام بڑے بین الاقوامی تعلقات، چاہے وہ بھارت کے ساتھ دشمنی ہو، امریکہ اور چین کے ساتھ اتحاد، یا افغانستان میں مداخلت، یہ سب اسی اندرونی بے چینی کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی سب سے بنیادی کڑی سے شروع کرتے ہیں، بھارت کے ساتھ تعلقات۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ رشتہ پاکستان کی شناخت کا مرکزی ستون ہے، لیکن ایک عجیب انداز میں۔ جی ہاں، کتاب اسے ایک منفی شناخت کہتی ہے۔ منفی شناخت؟ یعنی پاکستان کی شناخت اس بنیاد پر نہیں بنی کہ ہم کیا ہیں، بلکہ اس بنیاد پر بنی کہ ہم بھارت نہیں ہیں۔ دیکھیں، دنیا کی اکثر قوم پرست تحریکیں سامراجی طاقتوں کے خلاف جدوجہد میں پیدا ہوئیں۔ صحیح، جیسے برطانوی راج کے خلاف۔ بالکل، لیکن پاکستان کی قوم پرستی ہندوستانی قوم پرستی کی مخالفت میں پیدا ہوئی۔ اس لیے اس کی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا چیلنج ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ صرف بھارت مخالف ہونے کی شناخت سے آگے کیسے بڑھے۔ اور اسی تناظر میں یہ برابری یعنی پیرٹی کا تصور بار بار آتا ہے۔ یہ صرف فوجی طاقت کے بارے میں نہیں لگتا، اس میں کچھ اور بھی گہرا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کی جڑیں جناح صاحب کے دو قومی نظریے میں ہیں۔ نظریہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ اور برابر قومیں ہیں۔ برابر قومیں۔ جی، جب تقسیم ہوئی تو یہ برابری جغرافیائی اور آبادی کے لحاظ سے حقیقت نہ بن سکے۔ بھارت ایک بہت بڑا ملک بن کر ابھرا، تو اسی تاریخی دعوے کی بنیاد پر پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ فوجی اور سیاسی برابری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف دفاعی ضرورت نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اپنے وجود کی نظریاتی بنیاد کو درست ثابت کرنے کی ایک نفسیاتی کوشش تھی۔ گویا پاکستان کہہ رہا تھا کہ تقسیم کے وقت ہم برابر تھے اور آج بھی ہر میدان میں برابر ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی بساط سے بڑھ کر ہی کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ بالکل یہی بات ہے، اور اس جد و جہد کی سب سے بڑی علامت اور میدان جنگ کشمیر ہے۔ کشمیر صرف ایک علاقائی تنازع نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق یہ پاکستان کی شناخت کو مکمل کرنے کا ایک نامکمل ایجنڈا سمجھا جاتا ہے۔ نامکمل ایجنڈا؟ جی، 1971 سے پہلے اسے دو قومی نظریے کے تحت دیکھا جاتا تھا کہ ایک مسلم اکثریتی ریاست کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن 1971 میں بنگلہ دیش کے بننے کے بعد تو دو قومی نظریے کی بنیادی ہل گئی تھی۔ کیا اس کے بعد کشمیر پر بیانیہ نہیں بدلا؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ 1971 کے بعد جب پاکستان کا مشرقی بازو الگ ہو گیا تو دو قومی نظریے کا جغرافیائی جواز کمزور پڑ گیا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے کشمیر کے مسئلے کو ایک اسلامی رنگ دیا گیا۔ اچھا، اب یہ صرف ایک مسلم اکثریتی علاقے کا الحاق نہیں تھا، بلکہ اسے جہاد کے ذریعے ایک مقدس سرزمین کو آزاد کرانے کے طور پر پیش کیا جانے لگا، تاکہ پاکستان کی اسلام کا قلعہ والی شناخت کو تقویت ملے۔ بالکل، مسلم امہ کے محافظ کی شناخت۔ جب آپ کا پڑوسی آپ سے کئی گنا بڑا ہو اور آپ اس کے ساتھ برابری کے خواہاں ہوں تو شاید آپ توازن قائم کرنے کے لیے بڑے دوست ڈھونڈتے۔ کیا یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے عالمی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کو رخ کیا؟ جی، یہ اسی توازن کی تلاش کا اگلا قدم تھا، لیکن یہ تعلقات شروع سے ہی متضاد مقاصد پر مبنی تھے۔ متضاد مقاصد کیسے؟ دیکھیں، پاکستان امریکہ کو بھارت کے خلاف ایک مضبوط حفاظتی ضمانت کے طور پر دیکھتا تھا، ایک ایسا اتحادی جو عالمی سطح پر اس کی حیثیت کو تسلیم کرے۔ دوسری طرف امریکہ سرد جنگ کے عینک سے دیکھ رہا تھا، سوویت یونین کے خلاف۔ جی،
اس کے لیے پاکستان سوویت یونین کے خلاف ایک مہرہ تھا۔ پاکستان سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدوں میں شامل ہوا، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ اپنی مشرقی سرحد پر رہیں، جبکہ امریکہ کی نظریں ماسکو پر تھیں۔ اور شاید اسی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ دھوکے دہی کا احساس رہا۔ کتاب میں خاص طور پر 1962 کی چین بھارت جنگ کا ذکر ہے۔ بالکل، 1962 میں جب امریکہ نے چین سے ہارنے کے بعد بھارت کو بڑے پیمانے پر مسلح کرنا شروع کیا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ ہمارا اتحادی ہمارے دشمن کو مضبوط کر رہا ہے۔ جی، پھر 1965 اور 1971 کی جنگوں میں جب پاکستان کو امریکہ سے وہ مدد نہیں ملی جس کی وہ توقع کر رہا تھا، تو اس دھوکے کے احساس نے پاکستان کو چین کی طرف دھکیل دیا۔ لیکن چین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بھی مختلف تھی۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ چین نے پاکستان کو سفارتی اور فوجی مدد ضرور دی، لیکن اس نے بھی کبھی وہ واضح سیکیورٹی ضمانتیں نہیں دیں جن کی پاکستان کو تلاش تھیں۔ اچھا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کا مقصد صرف فوجی تحفظ نہیں تھا، بلکہ اپنی حقیقی طاقت سے بڑھ کر ایک کردار کے لیے بین الاقوامی منظوری حاصل کرنا تھا، یعنی بھارت کے برابر تسلیم کیا جانا۔ یعنی پاکستان دنیا کے نقشے پر اپنی جگہ ڈھونڈنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک آئینے کی طرح استعمال کرتا رہا ہے۔ کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ بالکل یہی ہے۔ اور جب اس آئینے میں بھی وہ تصویر نظر نہ آئی جس کی تلاش تھی تو ایک اور راستہ اختیار کیا گیا۔ تو جب اتحادیوں سے بھی وہ توثیق نہ ملی اور 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب برابری کا درجہ باہر سے مانگنے کے بجائے خود حاصل کیا جائے؟ ہاں، یہ اس تلاش کا منطقی نتیجہ تھا۔ جب اتحادیوں پر انحصار ختم ہو گیا اور بھارت ایٹمی طاقت بن گیا تو پاکستان کو لگا کہ اب وہ اپنی بقا کے لیے کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ نیوکلیر ہتھیار برابری حاصل کرنے کا حتمی ذریعہ تھے۔ یہ ایک ایسا ایکولائزر تھا جو روایتی فوجی عدم توازن کو ایک جھٹکے میں ختم کر سکتا تھا، اور پاکستان کو عالمی سطح پر ایک ایسی حیثیت دے سکتا تھا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ بالکل، یہ اپنی شناخت اور بقا کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا اعلان تھا۔ تو ایک طرف پاکستان نے ایٹمی ہتھیاروں سے بھارت کے ساتھ برابری حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف وہ ایک اور محاذ پر بھی اپنی علاقائی طاقت کا لوہا منوانا چاہتا تھا، اور وہ محاذ تھا افغانستان۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی بھی دراصل بھارت کے ساتھ دشمنی کا ہی ایک تسلسل ہے۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ یہ تعلق اسٹریٹجک گہرائی یعنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے تصور سے بنتا ہے۔ اسٹریٹجک گہرائی۔ پاکستان کی خواہش ہمیشہ سے بھارت کی طرح ایک علاقائی طاقت بننے کی رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے افغانستان کو ایک جونیئر پارٹنر کے طور پر دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک ایسا پڑوسی جو اس کے زیر اثر ہو۔ جی، تاکہ بھارت کے ساتھ مقابلے میں اس کی پوزیشن مضبوط ہو۔ اس کے لیے پاکستان کو ایک ہی وقت میں دو متضاد کردار اپنانے پڑے۔ اچھا۔ اپنی مشرقی سرحد یعنی کشمیر پر وہ ایک نظر ثانی پسند ریاست تھا جو اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا تھا، لیکن اپنی مغربی سرحد یعنی ڈیورن لائن پر وہ اسٹیٹس کو کا محافظ تھا۔ لیکن شروع میں تو معاملہ بالکل الٹ تھا۔ افغانستان خود پاکستان کے وجود کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا نا، پشتورستان کے مسئلے پر۔ جی، 1947 میں افغانستان واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ اس نے ڈیورن لائن کو ایک جبری سرحد قرار دیا، اور کئی دہائیوں تک پاکستان دفاعی پوزیشن پر رہا۔ جی، لیکن 1960 کے دہائی کے بعد حکمت عملی بدلی۔ پاکستان نے پشتون مسئلے کو خود افغانستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا۔ اس نے پاکستانی پشتونوں کو فوج اور بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدے دیے، انہیں پاکستانی شناخت میں ضم کیا اور اسلامی بھائی چارے کے نعرے کو پشتون قوم پرستی کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور پھر 1979 میں سوویت یونین کا حملہ آیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن کتاب اسے ایک تاریخی موقع قرار دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ سوویت یونین کا حملہ پاکستان کے لیے ایک وجودی خطرہ تھا، لیکن اس نے پاکستان کو اپنے تمام اسٹریٹجک مقاصد پورے کرنے کا ایک سنہری موقع بھی فراہم کیا۔ کیا مقاصد تھے؟ اب وہ اپنی مغربی سرحد کو محفوظ کر سکتا تھا، کابل میں ایک دوست حکومت قائم کر سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر بھارت کے خلاف اسٹریٹجک گہرائی حاصل کر سکتا تھا۔ اس اسٹریٹجک گہرائی کے تصور کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔
اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ اگر بھارت کے ساتھ مشرق میں جنگ چھڑ جائے تو پاکستان اپنے فوجی اثاثوں کو جیسے ہوائی جہاز، کمانڈ سینٹرز مغرب میں یعنی افغانستان میں محفوظ رکھ سکے۔ ایک طرح کی انشورنس پالیسی؟ جی، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ثابت ہوئی۔ سوویت حملے نے پاکستان کو موقع دیا کہ وہ پشتون قوم پرستی کے مسئلے کو ایک عالمی اسلامی جہاد میں تبدیل کر دے۔ اب یہ صرف پشتونوں کا مسئلہ نہیں رہا۔ نہیں، اب یہ اسلام کے دفاع کی جنگ بن گیا اور اس جنگ کا لیڈر پاکستان تھا۔ اس سے خطے میں مسلمانوں کے واحد وطن کے طور پر اس کی اپنی شناخت کو بے پناہ تقویت ملی۔ لیکن پھر طالبان کی حمایت کے بعد یہ ساری حکمت عملی الٹی پڑ گئی، جسے کتاب بلو بیک کہتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ یعنی جس گہرائی کی تلاش میں پاکستان افغانستان گیا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود کسی اور کی گہرائی بن گیا۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہ پاکستان کی افغان پالیسی کی سب سے بڑی اور المناک ناکامی تھی۔ اسلام آباد کی تمام توقعات کے برعکس طالبان نے نہ تو ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کیا، نہ ہی پشتون قوم پرستی کو ختم کیا، اور الٹا القاعدہ کو پناہ دے کر پاکستان کو 9/11 کے بعد شدید عالمی دباؤ میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان خود طالبانائزیشن کا شکار ہو گیا۔ جو آگ اس نے پڑوس میں لگائی تھی، اس کے شعلے اپنے ہی گھر تک پہنچ گئے۔ اور جیسا آپ نے کہا، افغانستان کو پاکستان کے لیے اسٹریٹجک گہرائی فراہم کرنے کے بجائے پاکستان خود افغان طالبان کے لیے اسٹریٹجک گہرائی فراہم کرنے لگا۔ یہ ایک ایسی ستم ظریفی تھی جس کے اثرات آج تک پاکستان بھگت رہا ہے۔ تو اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس کی شناخت کی ایک مسلسل اور کٹھن تلاش رہی ہے۔ بھارت سے دشمنی اس شناخت کا نقطۂ آغاز تھی، عالمی طاقتوں سے اتحاد اس کی توثیق کی کوشش تھی، اور افغانستان میں مداخلت اس شناخت کو ایک علاقائی طاقت کے طور پر منوانے کی خواہش تھی۔ یہ سب اسی اندرونی جدوجہد کے بیرونی مظاہر ہیں۔ بالکل، اور آج جب پرانے اتحاد بدل رہے ہیں، امریکہ بھارت کے بہت قریب ہو رہا ہے، چین اور بھارت کے تعلقات میں تجارتی پہلو غالب آ رہا ہے، اور افغان پالیسی کا نتیجہ بھی سامنے ہے۔ جی، تو پاکستان کے پاس اپنی شناخت کی بیرونی توثیق کے یہ روایتی ذرائع مزید کم ہو گئے ہیں۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ شاید یہی بحران ایک موقع بھی ہے۔ یہ صورتحال شاید ملک کو مجبور کر دے کہ وہ آخرکار اپنی شناخت کو دشمنوں اور اتحادیوں کے آئینے میں متعین کرنے کے بجائے اپنے اندر سے تلاش کرے۔ جی، ایک ایسی شناخت جو اپنی تاریخ، ثقافت اور اپنے عوام کی امیدوں پر مبنی ہو، نہ کہ کسی دوسرے ملک کی مخالفت پر۔ اور شاید یہی اس کتاب کا سب سے بڑا سوال ہے جو وہ سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ کیا کوئی ملک اپنی شناخت دشمنوں اور اتحادیوں کے آئینے میں دیکھے بغیر صرف اپنے اندر جھانک کر بنا سکتا ہے؟ اس سوال پر سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم نے یہ کتاب ختم کر لی ہے۔ جی، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو مزید ایسی ہی گہری گفتگو کے لیے ہمیں فالو کریں۔